अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। खुश आमदीद कहता हूँ एक मरतबा फिर आपको आपका पसंदीदा शो मेरा पाक वतन उसमें हाजिर है और लाजमी सी बात है मैं हाजिर हूँ तो मेरी टीम भी हाजिर होगी। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या हमारे पास आप तो कनाडा में नहीं थे? देखिए जब यहाँ पर धरने का मौसम आता है तो हम यहाँ पर आ जाते हैं, जब वहाँ पर सर्दी होती है तो उस वक्त हमें यहाँ की याद आती है। ये आप क्या चीज़ हैं जी, आप आके यहाँ पे फसाद शुरू कर देते हैं और हमें जीना क्यों नहीं देते? एक दर ये जो निजाम है हम इस निजाम को नहीं मानते। तो फिर जाओ ना तो सर देखिए क्या कौन रहा है, कौन कह रहा है? शक्ल देखिए आप, दिखाए ना मुझे, बताएं क्या है इसकी शक्ल। देखिए काला अदवाना जो है बातें कर रहा अच्छा वैसे काला अदवाना मैंने नहीं सुना जी, ये अच्छा हमारी फिक्की थी, ये कोई मजा नहीं आया। अगली ट्राई करें, अगली ट्राई जी, अगली इस निजाम को नहीं मानते। देखिए हमारे सियासी कज़न ने इस निजाम को बदल दिया है। अच्छा अच्छा चलें जी, अब चलते हैं जी। बाकी सियासत को नहीं समझ सकते। मेहमानों की तरफ जाऊंगा जी। मेहमानों में आज हमारे साथ मौजूद हैं, अटक से ताल्लुक़ है इनका, हल्के में जो है कहते हैं स्टार्स हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं इसके लोग। मलक अमाना साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, आपने हमें ज्वाइन किया अटक से, थैंक यू। उनके साथ मौजूद हैं जी फिटनेस एक्सपर्ट कहूँ, ट्रेनर कहूँ, वर्ल्ड चैम्पियनशिप लड़ने जा रहे हैं। मैं जब इनका जिस्म देखता हूँ तो मेरी ख्वाहिश होती है कि अल्लाह मुझे भी ऐसा दे, लेकिन लगता है ये अगले जन्म का काम है, इस जन्म का काम नहीं है, मेरे पास की बात नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग काशिफ मलिक साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। मलिक साहब ये ऐप है, ये कमाल की बात है, ये ऐप है, ऐप्स नहीं है ये। मलिक साहब एक मिनट जी, ताल्लुका साहब, मलिक अमाना साहब, मुझे ये बताएं कि सियासत कैसी चल रही है आजकल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासीन साहब बड़ी मेहरबानी कि आपने हमें यहाँ टाइम दिया है। सियासत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रही है और हम अपना जो काम है अपने हल्के के हवाले से, आपको पता है वहाँ जो भी हमारा है हम अपना रोल अदा कर रहे हैं। खान साहब से मुतमईन हैं आप? खान साहब से कौन मुतमईन नहीं है? इस वक्त तो मैं समझता हूँ पूरी कौम मुतमईन है और खामोश है, ऐसी कि ऐसे नहीं है जी। अच्छा नहीं आप अच्छा मैं एक बात बताता चलूँ, हमारे जो 90% यहाँ पे ऑडियंस में दोस्त बैठे हुए हैं, 80% कह लूँ, वो पीटीआई से ताल्लुक़ रखते हैं। ज़रा पीटीआई वाले खान साहब की मोहब्बत वाले ज़रा तालियां बजा दें ज़रा, काफ़ी बढ़िया तादाद है। मैं तो अभी मेरे साथ बैठे हुए थे चंद मेहमान, मैं उनके साथ जब गुफ्तगू पीटीआई की कर रहा था तो मैं बड़ा एग्रेसिव भी होता हूँ, लेकिन इस बार मैं डर रहा था थोड़ा कि ज़्यादा लोग हैं। मलिक साहब फिटनेस की तरफ कैसे रुझान बना? एक लड़का है जो कहता है मैं पढ़ूँ लिखूँ और नवाब बन जाऊँ और नौकरी करूँ, तो ये फिटनेस की तरफ रुझान कैसे? पढ़ाई के साथ हर बंदे का जो है वो कोई ना किसी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्वमेंट होती है जी। तो मेरी इन्वॉल्वमेंट जो थी, मैं एक फ़ुटबॉल का प्लेयर था, तो बस जिम ज्वाइन किया अपनी फ़िटनेस के लिए, वहाँ पे अच्छे रिजल्ट्स मिले, compete करना स्टार्ट कर दिया, तो बस आहिस्ता आहिस्ता फिर 2017 में आप मिस्टर पाकिस्तान लड़े और वहाँ पे आपने कांसी का तगमा लिया। मुझे ये बताइएगा कि ये फीलिंग कैसी होती है जब वो अनाउंस करते हैं द नेक्स्ट नेम इज़, और ये वो जब वो पता चला तो वो कैसी फीलिंग थी? देखिए उसके पीछे मेरी 5 साल की मेहनत थी और वो 5 साल एक तरफ और वो जो 5 मिनट थे वो एक तरफ, 5 सेकंड शायद। हाँ जी 5 सेकंड शायद, जिसमें आपका नाम बुलाया जाता है या आप पाकिस्तान का फ्लैग लेके जाते हो, तो वो एक बड़ी ज़बरदस्त फीलिंग्स होती है। वर्ल्ड चैंपियन लड़ने जा रहे हैं यहाँ पे, दुनिया को जब हम देखते हैं वर्ल्ड चैंपियन, उनकी फिटनेस का म्यार, उनके ट्रेनर, उनके 10 ट्रेनर होते हैं, एक्सपर्ट जो है खुराक वाला अलहदा रखा हुआ है, यहाँ तक कि उनको तो सोने का भी बताया जाता है, पानी के सिप्स का भी बताया जाता है कि कितने उन्होंने कतरे जिस्म के अंदर डालने हैं। तो पाकिस्तान के अंदर रह कर इतने महदूद वसाइल में जब ये जंग लड़ रहे हैं तो क्या लगता है कि कुछ कर पाएंगे इस मुल्क के लिए? देखिए जो प्रोटोकॉल्स मेरे हैं वो भी इस टाइम इंटरनेशनल प्लेयर्स वाले ही हैं सारे। मतलब 24 घंटे में आपको हर 1 मिनट का पता है कि आपने इस मिनट में सोना है, खाना है, पीना है, कितना खाना है, सारे प्रोटोकॉल्स वही हैं। तो इंशाल्लाह जो है वो अपना टाइम आएगा इंशाल्लाह। छोटा गोश्त खाते हैं आप? छोटा गोश्त आप खिला दें तो खा लेंगे। यू आर द फर्स्ट वन। अगर आपके अलावा कोई क्या इंटरनेशनल, यहाँ पे हमारे पास मिस्टर एशिया तो थे ही, लेकिन मिस्टर पाकिस्तान या मिस्टर वर्ल्ड कोई बना इसके बाद? मिस्टर वर्ल्ड पाकिस्तान से नहीं बना, लेकिन अब आके पाकिस्तान से अच्छे प्लेयर्स निकल रहे हैं जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी रिसेंटली जो है वो सैयद फजल इलाही हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, उन्होंने जो है वो सिल्वर मेडल लिया है वर्ल्ड चैम्पियनशिप में। तो इस साल जो है वो हमारी तैयारी भी है इंशाल्लाह 2022 में आपको कम्पीट करना इंशाल्लाह। मुझे ये बताइएगा कि एक जब प्लेयर उतरता है अपने मुल्क का झंडा लेकर, ओबियसली दे आर प्राउड मूवमेंट, लेकिन ये जो प्राउड मूवमेंट होता है इसके पीछे जो एफर्ट्स होती हैं, या काशिफ मलिक फॉर पाकिस्तान, मतलब वो जब रन कर रहा होता है
تب کیا سوچ دماغ میں آتی ہے کہ میں نے اس دھرتی ماں کے لیے کچھ کرنا ہے یا اپنے لیے کچھ کرنا ہے؟ وہاں پہ سیلف رسپیکٹ امپورٹنٹ ہے یا ملک کی عزت امپورٹنٹ ہے؟ نہیں دیکھیں، اگر اپنے لیے کرنا ہوتا تو مجھے اس ٹائم کافی کنٹریز سے آفر ہے، یہاں سے اچھے پروٹوکولز وہاں پہ ملتے ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی پاکستان کے لیے کر رہے ہیں تو اتنی زیادہ مشکلات میں سے گزر کے پھر بھی جا کے ہم پاکستان کے لیے کمپیٹ کر رہے ہیں۔ ملک صاحب ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی، نہ اس ٹیلنٹ کو پروموٹ کیا جاتا ہے۔ کانسی کا تمغہ کیسے جیتا؟ محلے کا چیئرمین تھا، 20,000 اس نے دیا، کوئی مسجد کا فلاں تھا، میں چائنا چلا گیا، وہاں پہ میں نے اپنی وہ رجسٹریشن پاکستان کے طور پہ کرائی تو ہم نے جیتے۔ حکومت کیوں سپورٹ نہیں کرتی جی ہمیں ایسے معاملوں میں؟ دیکھیں جی، جس طرح پہلے آپ نے اسٹارٹ اس بات سے لیا ہے کہ خان صاحب سے آپ مطمئن ہیں، تو وہ تو خود ایک کھلاڑی ہیں، اور اس وقت میرے خیال ہے پوری قوم پریشان ہے کہ مہنگائی اس وقت عروج پہ ہے، جس چیز کو آپ لینے جائیں وہ عروج پہ ہے، باقی ساری چیزیں ہیں۔ تو ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ اٹک کا دورہ خان صاحب نے کیا ہے تو انہوں نے وہاں پہ بھی 10 کرکٹ کے گراؤنڈ دیے ہیں، مطلب یونیورسٹی دینے کے بجائے یا ہمیں کوئی اچھا ہاسپٹل دینے کے بجائے وہاں پہ بھی انہوں نے 10 کرکٹ گراؤنڈ دیے ہیں۔ کیا ملک صاحب میرا خیال ہے یہ جو آپ کی حکومت ہے ماشاءاللہ کافی، یہاں پہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا تو تالیاں بھی بجی ہیں، اس حکومت میں تو میرا خیال ہے کھیل کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اور باقی چیزوں کو، کیونکہ یہ آپ کے سامنے ابھی 4 دن پہلے کی بات ہے، اٹک کے دورے کے دوران خان صاحب نے وہاں پہ دیے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کو زیادہ سپورٹ کرنی چاہیے، اور میرا خیال ہے یہ حکومت صرف کام بھی یہی ملک صاحب ہماری سیاست میں منافقت کیوں ہے؟ پہلے ہم کہتے ہیں بھٹو جیسا لیڈر نہیں تھا، پھر ہم کہتے ہیں کہ نواز شریف جیسا تو پیدا ہی نہیں ہو سکتا، پھر ہم کہتے ہیں پرویز الہی ہی از اے اونسٹ مین اور اس نے بڑا ملک کے لیے کیا، اب ہم کہتے ہیں عمران خان۔ نیکسٹ چوائس اگر بلاول کا ٹائم آئے گا تو ہم نہیں کہتے عمران خان، آپ اگر کہہ رہے ہیں تو میں میں ہمارے 90% نہیں، میں تو اختلاف کر رہا ہوں نا، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جتنے یہاں پہ میرے پی ٹی آئی کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں سب کا میں احترام کرتا ہوں، اور کوئی یہ نہیں ہے کہ میں تنقید کر رہا ہوں۔ آپ اگر بیر گلی کوچوں میں جا کے دیکھیں تو اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ غریب آدمی جو ہے وہ بالکل غریب تر ہو رہا ہے اور کسی کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور تنقید جو ہے وہ تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے، لیکن تو بات یہ ہے کہ جو صورتحال آپ کہہ رہے ہیں کہ جی بھٹو اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، وہ انہوں نے اپنا رول ادا کیا تھا، باقی جو آئے ہیں انہوں نے اپنا رول ادا کیا، اور ہر حکومت اپنا کام کرتی ہے، تو میرا خیال ہے کہ وقت کے ساتھ چیزیں ہوتی ہیں اور بندہ کرتا ہے۔ لیکن اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اب آپ موجودہ حکومت میں دیکھ لیں کہ کرپشن عروج کی طرف جا رہی ہے، موجودہ حکومت میں دیکھ لیں مہنگائی عروج کی طرف جا رہی ہے، یہ سارے میرے دوست بھائی اس بات کو ایگری کریں گے۔ اور ایک سب سے بڑا مسئلہ جو میں ذرا سا کہنا چاہتا ہوں تمام بھائیوں کو کہ جس چیز پہ بھی کوئی اگر پارٹی کوئی بندہ، میں خود ایک سیاسی پارٹی کا ایک چھوٹا سا ورکر ہوں، تو جو ٹھیک بات ہو اس کو ایگری کرنا چاہیے، اس کو ماننا چاہیے، اس کو سننا چاہیے، تو بالکل جو ہٹ درمی والی بات ہے وہ کسی سٹیج پہ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس وقت پی ٹی آئی کے سارے دوست ابھی آپ ان کو میک دیں گے اور سارے اپنی بات کریں گے، اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ وقت میں جتنے لوگ پی ٹی آئی سے تنگ ہیں، ابھی آپ دیکھیں سیالکوٹ کا الیکشن ہے، میں جنرل بات کر رہا ہوں، سیالکوٹ کے الیکشن میں کیا ہوا ہے یہ سارے دوست بتا سکتے ہیں کیا ہوا ہے کہ نون اور پیپل پارٹی اور باقی جو جماعتیں تھیں، تحریک لبیک، ہماری جماعت کا تو خیر وہاں پہ نام بھی نہیں لیا گیا، تو کہنا یہ ہے کہ کس طرح وہاں جھگڑا ہوا، اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ 20 آپ کے پریزائڈنگ آفیسرز غائب ہو گئے ہیں، تو یہ کہاں میں سمجھتا ہوں کہ جی اس وقت گورنمنٹ جو ہے ان کو چاہیے کہ وہ ٹھیک ڈائریکشن پہ کام کریں، بہت ساری چیزیں ٹھیک بھی کر رہے ہیں، اب یہ نہیں ہے کہ بالکل ٹھیک نہیں ہو رہا، چلیں میں آپ کی وہ لیکن یہ ایک بات دیکھیں نا، الیکشن تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کروانا الیکشن کمیشن کا کام ہے، حکومت کا کام ہے، پنجاب گورنمنٹ کا کام ہے، تو وہاں پہ یہ چیزیں نظر آنی چاہیے تھیں۔ اب آپ دیکھیں ہمارا وہاں پہ ہم بھی دیکھیں سیاسی ایک بڑی جماعت ہیں، اور ہمارا کسی جگہ پہ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، آپ نے یہ فورم دیا، میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ تحریک لبیک بھی ایک سیاسی جماعت ہے، اور پورے ملک کے اندر ہمارا پورا ایک نیٹ ورک ہے، اور میڈیا پہ کبھی آپ لوگوں نے سنا ہے کہ ہمارا سر وہ پابندیوں کو میں جنرل بات کر رہا ہوں، تو مجھے نہیں اس سے وہ غرض کہ جی کوئی سر یہاں انقلاب جو آتا ہے نا وہ چھانٹ کے آتا ہے، پنجابی میں ہم جب دودھ بوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں تو ایک پلہ سا رکھ دیتے ہیں یا شہد اتارتے ہیں نا، تو ہم اپنی مرضی کا انقلاب اپنے گلاس میں چاہتے ہیں۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟
उधर वाला मलक साहब कह रहे हैं कि पीटीआई का मज़ा नहीं है क्योंकि ये सिर्फ ग्राउंड अनाउंस कर रहे हैं और बाकी चीज़ें नहीं अनाउंस कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे कि कौन से 3-4 प्रोजेक्ट हैं आपके जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। असल में मसला यह है कि मैं अपने इलाके का कहता जी, जी, हूँ ना, मेरे ख्याल में 30 साल से जो काम नहीं हुए थे ना, जी, जी। वो इस गवर्नमेंट में 2 साल में मसलन हुए। जी मसलन को हमें रूरल एरिया में महरूमी थी, इसको कोई रोड का इशू और जो इशू थे कॉलेज वगैरह यूनिवर्सिटी वो उस लेवल पे नहीं थे, लेकिन गैस का इशू था। 30 इस्लामाबाद के अंदर हम रहते हैं, अभी 2 महीने पहले हमने गैस जलाना शुरू की है जी 30 साल में, अभी 2 महीने पहले पहला बिल जमा करवाया ठीक है, है। इसी गवर्नमेंट में करवाया ठीक है है कि हम रूरल में रह रहे हैं, इस्लामाबाद के हिस्सा हैं हम। जी जी। इसके अलावा आप क्या कह सकते हैं आप वो- लेकिन महंगाई का इशू इसलिए हो रहा है कि वो हर बंदा कह रहा है। जी 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 आगे माइक थोड़ा सा दें जी, माइक दें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। दस्तरखान बड़े बन रहे हैं जी, बाकी काम भी बड़े पॉजिटिव हो रहे हैं, आप खुश हैं हुकूमत से या कोई मसले मसाइल हैं? मैं सर रीजन का UC10 का प्रेसिडेंट हूँ, अहदेदार हूँ और एक सिपाही हूँ इमरान खान साहब मिनिस्टर का, खिलाड़ी इमरान हैं खान आप साहब का। तो मलक साहब ने जो बात की है वो अपने हिसाब से कह रहे हैं, जो ठीक कह रहे हैं। उनको लेकिन ऐसा किसी नहीं किसी है। तरह मसाइल होते जी, हैं, जी। लेकिन हमारे इलाके में कोई मसाइल नहीं है। जो अपने काउंसलर साहब ने बात की है अभी, ये हमारे काउंसलर भी हैं इलाके के। हमारी जो जितनी भी यूसी हैं रूरल एरिया की यानी 52 की, उसमें इतने तरक्याती काम हो रहे हैं, पुलियाँ गलियाँ प्लस जो कॉलेज थे अपग्रेड हुए हैं। यूनियन कौंसल जो जहाँ पे हल्के में दूर थी वहाँ पर नज़दीक लेकर आए हैं यूनियन कौंसल। हर काम अच्छा चल रहा है? हर काम अच्छा चल जी रहा आगे है, आइएगा जी, आगे अल्हम्दुलिल्लाह। आइएगा, फिर मैं दोबारा भी आऊँगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम पहले तो मुझे आप बताएं ओहदा क्या है आपका और क्या जिम्मेदारियां आप अंजाम दें? मैं UC70 में हैज़ काउंसलर हूँ जी जी। और मेरा नाम माजिद अली कुरैशी है। कुरैशी साहब मुझे ये बताएं, सिंपल बताएं, जी क्या अमान साहब जो हैं, अली अमान साहब, उन्होंने ये जो अभी इनिशिएटिव लिया है बिजली गैस के इस्लामाबाद के अंदर जो है वो उन्होंने मीटर ऑन कर दिए हैं, ये बहुत लेट नहीं है? 2.5 साल पहले आ जाना चाहिए था। ये आना ही था। उसकी जो बेसिक वजह है वो है मौसम की तब्दीली। जी जी। अभी मीटरों की बहुत ज़्यादा मकदार बढ़ जाएंगे, ठीक है, मीटर बहुत ज़्यादा यूज़ होना शुरू हो जाएंगे, बिजली की यूजिंग होगी, तो ये तो कदम ले रहे हैं। मैं मलक साहब के बारे में एक बात करना चाहूँगा कि हमारे मीडिया को ये चाहिए कि वो तरीके लबैक को उस फार्म पे बोलने का मौका दे। सर मैंने तो जो कोशिश इस वक्त की है, जरूरत अल्लाह ना करे मेरा शो ठीक है। बैन हो जाए, नहीं, मेरे तो आप- शो में हम पहले नहीं भी आते होगा। रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं PTI से हूँ, जी, जी। हम ये चाहते हैं कि हमारे मदद मुकाबल जो बंदा है उसे बोलने का हक दिया जाए। सर अपने इख्तलाफ हम सारे लोग रखते हैं, लेकिन दो चीज़ों को जो लोग इग्नोर कर रहे हैं या ठहराते हैं, खादिम रिजवी साहब की मौक़िफ़ पे जो तनकीद करता है, जो ख़त्म नबूवत पे तनकीद करता है, मेरा ये ईमान है या जब मेरा दिल कहता है कि वो मेरे ख़्याल में मुसलमान नहीं है, जो उनका अकीदा था, जो उनकी पर्सनैलिटी थी, मैं उन्हें और बोल रहा हूँ कि वो ख़त्म नबूवत की बात हो, उनकी चीज़ें हैं, वो स्पेसिफिक बात पे बोलते थे, उनको घुमा फिरा के बात करनी नहीं आती थी, तो तब हमें हज़म नहीं हुई वो बातें। लेकिन इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी से किसी ने पूछा कि आप में और हम में फ़र्क क्या है, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे जनाजे और हमारे जनाजे फ़र्क बता देंगे। तो जब खादिम रिजवी साहब का जनाजा था तो पूरी दुनिया ने देखा और उनके जो वो एक नज़रिया था उसको जो है, मैं अब ट्रिब्यूट तो उनको कुछ देने से रहा, हमारा ट्रिब्यूट क्लैपिंग ही होता है, तो खादिम रिजवी साहब के लिए लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। लेकिन अब मलिक साहब- क्लैपिंग आप बेशक न करें ना, हमारे लीडर का नारा लगाएं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी अपना नारा नहीं लगवाया, जब भी नारा लगवाया हुजूर का नारा लब्बैक लगवाया। और इज्जत भी उसी की होगी जो हुजूर का नारा की है। बात करेगा। मलिक साहब मुझे एक सवाल है, उसके बाद मैंने ब्रेक पे जाना है, पहली ब्रेक लेनी है मैंने। मुझे बताइएगा कि जो नॉर्मल लड़के हैं जो अपने आप को इस तरफ लाना चाहते हैं लेकिन उनको अच्छे इंस्टीट्यूट नहीं मिलते, पिंडी इस्लामाबाद से भी हो सकते हैं, बाहर इलाके से भी हो सकते हैं, आप ट्रेनर भी हैं, आप उनके लिए क्या कर रहे हैं? कुछ प्लेटफॉर्म मुहैया हैं उनके लिए? हम जो है ऑनलाइन क्लासेस हमने जो है वो स्टार्ट की हुई हैं। हमारे ऑनलाइन प्लान्स जाते हैं, मतलब आप दुनिया के किसी भी कोने में आप अपना लिंक बोल दें, डिस्क्रिप्शन में जरा मैं डाल भी दूंगा, आप अपना इंस्टा वगैरह का लिंक बोल दें अगर आपको। kashif.malik.10। काशिफ साहब आप भी पिंडी का पानी पीते हैं, तो पिंडी का पानी ऐसे भी हो सकता है और पिंडी का पानी ऐसे भी हो सकता है, ये पानी में फ़र्क क्या होता है? डाइट का फ़र्क है या क्या फ़र्क है? पिंडी का जो पानी है ना वो भारी पानी है, वो आप देखेंगे हर बंदे को डाइजेशन का प्रॉब्लम है, तकरीबन 90% लोगों को यहाँ पे डाइजेशन का प्रॉब्लम है, तो पिंडी का पानी जो ये तासीर है। जी जी। मलिक साहब आपकी तरफ आऊँगा, उधर वाला क्या देखते हैं, इलेक्शन का साल ये है या अगला है?
دیکھیں جی اس دور میں کچھ بھی مطلب کوئی بھی چیز جو ہے نا ایکسپیکٹ ہی زیادہ مطلب آپ خود آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خوش رکھے ہمارے وزیر اعظم صاحب کو، وہ کہتے ہیں یار جو یو ٹرن نہیں لیتا وہ سیاستدان نہیں ہے، تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ شیخ رشید صاحب کا وزیر داخلہ بننا شوکنگ تھا کہیں نہ کہیں آپ کے لیے جب یہ فیصلہ سنا؟ دیکھیں شیخ رشید صاحب پرانا ایک سیاستدان ہے، اور وہ کوئی بھی وزارت اس کو دے دیں تو وہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے وہ چلا لیتا ہے، تو ان کا مطلب موجودہ حکومت نے بہت ساری وزارتیں چینج کی ہیں، وہاں پہ وہ بھی چینج کر دیے اور یہ وقتاً فوقتاً کر رہے ہیں، اور یہ بھی اچھی بات ہے۔ اگر کوئی اپنے ٹائم پہ کام نہیں کر رہا اس کو ہٹا کے دوسرے۔ اچھا، آپ کو یہ نہیں لگتا کہ ریلوے آسان ادارہ تھا لیکن وزیر داخلہ بہت بڑی ذمہ داری ہے؟ نہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن دیکھیں نا بات یہ ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے، اگر صرف عمران خان صاحب کی بات کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں بھی ان کی حمایت کرتا ہوں، لیکن اس میں پرابلم ہی یہ آ رہی ہے کہ جو کابینہ میں لوگ ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو انہوں نے خود ہٹایا ہے اور ہٹا رہے ہیں اور چیزوں کو چینج کر رہے ہیں، اور پھر باہر سے بھی مطلب ہے، تو وہ ساری چیزیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ کام نہیں جب چل رہا ہوتا تو پھر کسی دوسرے کو بندہ لگاتا ہے، اب ایک بندہ نہیں کر رہا پھر دوسرے کو دوسرا، لیکن یہ بات یہ ہے کہ یہ تجربوں پہ بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ جو سینٹ کا الیکشن ہے اس میں آپ کس جماعت کی حمایت کرتے ہیں؟ کیا پی ٹی آئی کا موقف ٹھیک ہے؟ نون لیگ کا؟ ہماری تو اپنی جماعت ہے، اور نہیں، ان کا موقف کیا؟ موقف ہمارا دیکھیں، میری بات سنیں، ہم نے تو ہمارے سندھ میں 3 لوگ ہیں ہمارے صوبائی اسمبلی کے، ہم اپنا بندہ کھڑا کیا اور ہم اس کو کریں گے۔ باقی یہ ہے کہ ہر کسی کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، پی ٹی آئی والے، پیپل پارٹی والے، اب وہ جو پی ڈی ایم بنی ہوئی ہے وہ اب ایک کھچڑی سی بنی ہوئی ہے اور سارے اس کھچڑی میں۔ آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں تھریٹ بھی ہے اس جماعت کو، اس کے ساتھ پی ٹی آئی کو، پی ڈی ایم کے ساتھ تھریٹ ہو سکتا ہے کہ یہ حکومت، یا وہ کہتے ہیں ادارے اور ہم ایک پیج پہ ہیں تو ہمیں کوئی تھریٹ نہیں ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اب اداروں کا اپنا ایک کام ہے اور ادارے اپنا کام کر رہے ہیں، اور چاہیے بھی یہی کہ ادارے اپنا کام کریں۔ باقی جو ہے یہ جمہوری عمل اور اس میں جو حکومت ہے اور باقی چیزیں ان میں اداروں کو بیچ میں شامل کرنا میں نہیں سمجھتا۔ ہم اپنی تمام اداروں کا اور اسپیشلی اپنی فوج کا ہم احترام کرتے ہیں، اور یہ وہ ادارہ ہے کہ جو ہر مشکل میں ہماری ہر مشکل میں فوج ہمیں کام آتی ہے۔ آپ کا زلزلہ ہو، آپ کا کوئی سیلاب آ جائے، کوئی پرابلم ہو جائے اللہ نہ کرے، تو اداروں کو اس الیکشن میں گھسیٹنے کی ضرورت میرا خیال۔ آپ کو نہیں لگتا کہ ٹی ایل پی کے لیے یہ آپ لوگوں کو پیپرز دینے چاہیے، سوشل میڈیا پہ پابندی، میڈیا پہ پابندی، یا آپ کو تھوڑی موقف میں نرمی پیدا کرنی چاہیے؟ جو آپ کا موقف ہے وہ موقف تھوڑا سا سخت ہے۔ بہت اچھا سوال آپ نے کیا اور میرے دل کی بات کی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم فلیکسیبل ہیں، ہم ایک سیاسی جماعت ہیں، ہم سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، لیکن جس جگہ پہ جا کے ناموس رسالت کی بات آتی ہے، ختم نبوت کی بات آتی ہے، تو وہاں پہ کسی بھی مسلمان کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، اور ہم کسی صورت پہ بھی اس پہ کمپرومائز نہیں کرتے ہیں۔ باقی تو ہر جگہ پہ ہم فلیکسیبل ہیں، مطلب سیاست میں اگر آپ ہمارے ساتھ کہیں بھی بیٹھیں، کسی ٹیبل پہ بیٹھیں، کسی ٹی وی شو پہ، کسی جگہ پہ ہم بیٹھنے کو تیار ہیں، لیکن جہاں پہ دیکھیں نا ختم نبوت پہ آپ کبھی ہالینڈ کا کوئی معلوم کھا کے بنانا شروع کر دے، کبھی کوئی فرانس کا بنانے شروع کر دے، تو پھر ملک صاحب لبرل دور ہے، میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی لبرل ہونے پہ جس میں سرکار کی شان کی بات ہو اور انسان چپ رہے، لیکن لبرل دور یہ کہتا ہے کہ تنقید برائے تنقید نہیں، تنقید برائے اصلاح ہو۔ اصلاح کا طریقہ کار کیا ہے کہ میں بڑی مشکل الفاظ یہ ادا کرنے جا رہا ہوں، ہزاروں لوگ اختلاف بھی کر سکتے ہیں، میں کہتا ہوں شیعہ سنی دیوبندی ہم سب سے پہلے مسلمان بھائی ہیں، میرے پاس آپ بھی تنقید کر سکتے ہیں، لیکن ہم اگر لڑائی میں پڑیں گے تو ملک میں انتشار ہوگا، آگ لگے گی۔ کبھی ہمیں سیاہ سنی کے نام پہ لڑایا جاتا ہے، کبھی ہمیں سندھی پنجابی کے نام سے لڑایا جاتا ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ ہم بنگال جیسا ایک اور واقعہ برداشت نہیں کر سکتے؟ اسلام آباد کے اندر آ کے جب اتنا بڑا تھریٹ ہوتا ہے کہ 50,000 بندہ، لاکھ بندہ اکٹھا ہو جاتا ہے اور وہ لبیک کا نعرہ لگائے یا پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگائے یا وٹ ایور کوئی بھی نعرہ لگائے، اس کا کوئی بھی موقف ہو، تو اس کو کہیں نہ کہیں ملک کی سالمیت کا خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جس نعرے کی آپ بات کر رہے ہیں لبیک یا رسول اللہ، اس کا کوئی مطلب فساد پھیلانا نہیں ہے۔ لبیک یا رسول اللہ کہ میں حاضر، میرا مال حاضر، میری جان حاضر، میری اولاد حاضر، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، تو ہمارے نعرے کا مطلب کسی کے ساتھ کوئی فساد پھیلانا نہیں، پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی خدا نخواستہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے تو پھر
من سبا نبیًا فقتلوہ، پھر اس کو کاٹ کے رکھ دیں، اور یہ قیامت کی صبح تک یہی بات ہے، آج بھی یہی بات ہے، پھر بھی حضور والا جی ہمیں فٹنس کا بھی خیال رکھنا ہے. اور ناظرین بکار تھوڑا سا لمبی بات کروں گا یہاں پہ. پی ٹی آئی کے بھی دوست موجود تھے. ملک صاحب کا تعلق تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان سے ہے اور ملک صاحب بھی موجود تھے. حضور والا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دور جو تھا وہ کمال کا دور تھا. ہم وہاں پہ ٹیکنالوجی سے واقف تو نہیں تھے لیکن ہمیں بتایا گیا کہ وہاں پہ صحت کو خیال رکھنا بھی مسلمان کا فرض ہے. کہا جاتا ہے صفائی نصف ایمان ہے. تو صفائیاں بڑی جسم کی بھی ایک صفائی ہوتی ہے. ہم لبرل ہو سکتے ہیں لیکن میں ان دا سینس آف دیٹ تھنک کہ سرکار کی بات آئے تو میں لبرل نہیں ہوں. ہاں میں دہشت گرد بھی ہوں. ہاں الزام جو لگا سکتے ہو لگا لو. سرکار کا جو ہمارا کنسپٹ ہے ختم نبوت کا، لبرل ہو کے خدا را اس کو اپنے گھروں سے ختم نہ کریں. ہم اتنے لبرل ٹھیک ہیں کہ ہماری شادیوں پہ اب لڑکیاں بھی ناچتی ہیں، لڑکے بھی ناچتے ہیں اور ہم خاندان کو جوائنٹ کو ایک لبرل کا نام دے دیتے ہیں. ہم اتنے لبرل ٹھیک ہیں کہ پہلے جو پڑوسی تھا اس کی ہم عیادت کرتے تھے تو آج ہمیں پڑوسی کا نام نہیں معلوم. ہم اتنے بھی لبرل ٹھیک ہیں کہ ہمارا ماں باپ جو ہے وہ ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتا لیکن محلے والے ہمارے لیے یا فیس بک کے فرینڈ ہمارے لیے اہمیت رکھتے ہیں. ہم اتنے بھی لبرل ٹھیک ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ 7ویں دن جمعہ آتا ہے پڑھ لیں گے، کم از کم مسلمانیت میں تو شمار ہوں گے نا. ہم اتنے بھی لبرل ٹھیک ہیں. ہمارا یہ جو عقیدہ ہے کہ دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، حیا ہے. مرد اگر کہتا ہے کہ عورت پردہ کرے تو وہ کہتی ہے اپنی آنکھ میں حیا لا. مرد اگر تنقید کرتا ہے کہ گھر میں بیٹھ تو وہ کہتی ہے میری خواہش نہیں پوری ہوتی. اتنے بھی لبرل ٹھیک ہے کہ ہماری بہن بیٹی آج بازار کی زینت بن چکی ہے. اتنے بھی ہم لبرل ٹھیک ہیں کہ ہم ہر بات کو کھلے دل سے تسلیم کرتے ہیں کہ دنیا کہاں پہنچ گئی اور تم یہاں پہ رکے ہو. لیکن یقین کریں اگر مجھ سے اس لبرل کی کوئی ڈیفینیشن پوچھے تو میں کہوں گا زوال. میں کہوں گا کہ سرکار کے اقدار کو سنبھال کے وہ بے شک جیسا بھی دور تھا وہ بے شک لبرل والا دور نہیں تھا لیکن آج ہم ان چیزوں کو اپنا لیں تو کہتے ہیں پاکستان کیا پوری دنیا پہ ہم حکومت بھی کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ ہم ملک پاکستان کا نام روشن کریں گے اور انشاءاللہ پوری دنیا کے اندر ہمیں کچھ باتوں کو سمجھنا ہوگا، ہمیں اور کچھ باتوں کو لے کے چلنا ہوگا. ہم نے اپنے آنے والی اولاد کو یہ میسیج دینا ہے کہ قرآن از دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ. ہم نے آنے والی نسلوں کو یہ ضرور بتانا ہے کہ سرکار کی شان کے آگے کوئی چیز برابر نہیں ہے. ہم نے اپنے آنے والی نسلوں کو یہ ضرور میسیج دینا ہے کہ ہمارے لیے عبادت خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر یہی ہے. اور انشاءاللہ اگر یہ کریں گے، اسلام کے دوار سمجھیں گے، بے شک وہ تحریک لبیک کا نعرہ ہو یا کسی کا بھی نعرہ ہو، ایک ہی نعرہ ایک ہی مقصد ہونا چاہیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اگلے شو میں ملاقات ہوگی نئے مہمانوں کے ساتھ، نئے دوستوں کے ساتھ، نئی گپ شپ کے ساتھ. تھوڑا ایموشنل ٹچ ہو گیا اس میں، ایسی مذاق میں کوشش کریں گے کہ آپ کو کچھ میسج فارورڈ کر سکیں. مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. ٹک ٹاک تے تکیا میں تینو پہلی ہی واری ویکھ کے اکھیاں کالیاں لیجنڈ میں ہاری. ٹک ٹاک تے تکیا میں تینو پہلی ہی واری لیجنڈ میں ہاری. مینو تیریاں اکھیاں کالیاں بڑیاں پسند آیاں، شرما کے ویکھن والیاں بڑیاں پسند آیاں. ایک بار جے پوچھے 100 بار میں دساں، مینو تیریاں اکھیاں کالیاں بڑیاں پسند آیاں. ٹھیک ہے آواز ٹھیک ہے. آپ کی نظر سونی یہ ٹور تیری ڈاڈا مٹک کے ٹور دی، پوچھ لے تو میرے دل تو جڑیاں جٹک کے ٹور دی. مینو زلفاں تیریاں کالیاں بڑیاں پسند آیاں، شرما کے ویکھن والیاں بڑیاں پسند آیاں.
and the balls. Okay, okay. کرو کرو کیمرے دیں جنہوں ٹی وی نہ شو نے نا بہت اچھا بہت یہ ویڈیو اپنے لیے بڑے کیمرے جانی ہے نا تے کوئی دوجا بیلی بڑایا کوئی نہیں تیرے کنا دیا تیرے کنا دیا تیرے کنا دیا سونیاں والیاں والیاں بڑیاں پسند آیاں رومیو آپ کے لیے تیرے نال وعدہ ساحل تیرے نال میں نہیں بیسا اللہ گواہ تینو نیتا سے ہی دکھ کیا میریاں کیا میریاں کیا میریاں اے لج پلیاں تینو بھی پسند یا شرما کے ویکھنے پسند آیاں